السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا ہے، اور یقین جانیے کہ جو انسان جو وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے میں گزارتا ہے، وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑیاں قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث ہوں گی۔ اور جس قدر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو توجہ کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنتے ہیں، احترام کے ساتھ سنتے ہیں، اس قدر اللہ رب العزت بھی اپنے اس بندے کی طرف رحمت بھری نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں اب آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کا یہ تحفہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا، وہی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح دیگر محدثین نے بھی، امام منذری نے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اس کو روایت کو جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں، اور اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا یہ تحفہ کہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، اور اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس کو مہینے کے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر مہینے کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں، تو پھر وفی السنہ، تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر سال میں بھی آپ کو وقت نہیں ملا، نہیں پڑھ سکے، تو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صلاۃ التسبیح کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب جو انسان یقین کے ساتھ جو ہے پڑھتا ہے، شوق کے ساتھ، رو رو کر کے اللہ کی جو ہے دربار میں وہ گڑ گڑا کے یہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ چاہے صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، اگلے ہوں، پچھلے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سارے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی اتنی بڑی فضیلت اور اتنا پیارا تحفہ۔ اب اخلاص کے ساتھ یہ کہ انسان ویسے بھی نماز پڑھتا ہے، تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز یہ پڑھیں، محنت کریں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے کہ میں نے قبول ہی نہیں کی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھی قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ کی دربار میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ کیا چیز لے کر کے آیا ہے، اور وہ شخص کہے گا کہ یا ربی قد صلیت 60 سنۃ، کہ اللہ میں تو 60 سال نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میں نے تیری ایک نماز کو بھی قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بے توجہی کے ساتھ اور خشوع و خضوع نہ ہونا۔ اور اسی طرح جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے لگیں تو یقیناً آپ اخلاص کے ساتھ اور ہر چیز سے فراغت، ذہن کو بھی خالی کر کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں۔ یہ بڑا اہم ترین تحفہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا ایک لطف کی بات ہے کہ جب انسان مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو اور اللہ اکبر کرے، اور پھر دل کے اندر یہ تصور آئے کہ یہ وہ جگہ ہے، اللہ مجھے وہاں کھڑا کر دیا جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، یہ تصور اس کے ذہن کے اندر جب آ جاتا ہے کہ اللہ میں اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ تو نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیا جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، یہ وہ جگہ۔ تو یہ اس عبادت کا، اس نوافل کا، اس نماز کا لطف ہی کچھ اور ہے، مٹھاس ہی کچھ اور ہے۔
تو اسی طرح جب آپ صلاۃ و تسبیح پڑھنے لگیں تو ہر چیز سے خالی ہو کر کے، آپ نے مسافر کو روانہ کرنا ہے تو پہلے کر لیں، آپ نے مہمان کو ٹائم دینا ہے تو پہلے دے لیں، آپ نے کوئی قیمتی کام کرنا ہے وہ پہلے کر لیں، قضاء حاجت کرنی ہے تو وہ پہلے کر لیں، سب چیز سے فارغ ہو کر کے ذہن کو نیوٹرل کر کے جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یہ صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیں گے تو یقیناً اللہ پاک آپ کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ صلاۃ و تسبیح یہ زندگی کا نور ہے، یہ زندگی کا سکون ہے، یہ سکون اور راحت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اب اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، تو آپ جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں فاحسن الوضو، اچھی طرح وضو کرنا ہے، عام روٹین کے مطابق نہیں کہ بس ہاتھ دھوئے منہ دھوئے بس چل پڑے بے توجہی کے ساتھ، نہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے ہر اعضاء کو صحیح دھونا ہے اور اچھا فاحسن الوضو، اچھا وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ اللہ اکبر کریں گے اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کوئی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، اور سورت پڑھنے کے بعد آپ اب رکوع نہیں کریں گے، وہی سورت پڑھ کے وہیں اس کے آگے آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 15 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کے اندر جو رکوع کی تسبیح ہے اور وہ تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کے اندر ہی آپ 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے اور یہ ٹوٹل 25 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے تو اس کے بعد جو تسبیح ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب یہ ہو جائے گی جو ہے 35، ٹوٹل 35 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے یہ تسبیح، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اٹھ کے بیٹھیں گے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ بیٹھیں گے، تو آپ اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے دعا۔ تو اس کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر وہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے چلے جائیں گے، تو دوسرے سجدے کے اندر اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ اب دوسرے سجدے کے اندر جب آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے تو یہ ٹوٹل جو ہے 65 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑے نہیں ہو جانا بلکہ بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ کی اس رکعت کے اندر 75 مرتبہ ٹوٹل یہ تسبیح ہو گئی۔ اب یہ دوسری رکعت کے لیے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یعنی ایک رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی ہے، پھر اسی طرح ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ تو جب یہ 4 رکعت آپ مکمل کریں گے تو آپ کی ٹوٹل 300 تسبیح یہ ہو جائے گی۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ہے۔ سلام پھرنے کے بعد اب آپ جو بھی دعا کریں گے مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور قبول کریں گے، اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح ہے۔ اب یہ صلاۃ و تسبیح جو ہے یہ سارے گناہوں کو معاف کیوں اس کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ توحید کی نماز ہے، یہ جو ہے توبہ کی نماز ہے، یہ جو ہے جنتیوں کی نماز ہے، اور یہ ایمان کے نشے کی نماز ہے، اور اللہ کی توحید کی یہ نماز ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین نماز ہے، تو لہٰذا اس کے اندر خوش و خضوع کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اپنی بارگاہ کے اندر قبول کریں گے اور زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آج موقع ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، تو باقی چند راتیں ہیں، تو میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہر رات اس کو پڑھیں۔ یہ زندگی کے اندر یہ اللہ نے موقع دیا ہے، آج اختیار ہے، تو پتہ نہیں کہ کب جو ہے یہ پھر دوبارہ یہ لمحات ہماری زندگی کے اندر آئیں یا نہ آئیں۔ اب فراغت بھی ہے، موقع بھی ہے، تو اس صلاۃ و تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔